أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، جو 751 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کی کتاب بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے، جس میں طرح طرح کے فوائد ہیں. کسی فائدے کا تعلق قرآن سے ہے، کسی کا حدیث سے ہے، کسی کا عقیدہ سے ہے، کسی کا فقہ سے ہے. اور گزشتہ 2-3 دروس سے گفتگو ہو رہی ہے اس حدیث پہ جس کا آغاز ہوتا ہے ان الفاظ سے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اور یہ دعا بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے علاج کے طور پہ، غموں کے علاج کے طور پہ. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس دعا کی شرح کر رہے ہیں اور اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. تو آج اس دعا کے سلسلے میں آخری درس ہے، اور امام صاحب کہتے ہیں اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 36 ہے، وہ ایڈیشن جس کے محقق محمد عزیر شمس رحمہ اللہ ہیں، اور جن بھائیوں کے پاس دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی ہیں، اس کے لحاظ سے صفحہ بنے گا 66. تو امام صاحب کہتے ہیں: والمقصود ان قوله صلی اللہ علیہ وسلم ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک رد علی الطائفتین. امام صاحب کہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کہ ماض فی حکمک، مجھ پہ جاری ہوتا ہے تیرا حکم، اور میرے بارے میں تیری قضا، تیرا فیصلہ، تیری تقدیر عدل و انصاف پہ مبنی ہے. رد، اس میں تردید ہے، اس میں انکار ہے، علی الطائفتین، 2 گروہوں کا. اس میں رد ہو جاتا ہے 2 گروہوں پہ. کون کون سے؟ القدریہ، پہلے نمبر پہ قدریہ پہ، اور آگے چل کے کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ جبریہ پہ. تو قدریہ کون ہیں، جبریہ کون ہیں؟ چونکہ امام صاحب نے باقاعدہ ان کا نام لیا ہے تو میں ہلکا پھلکا سا ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور اس سلسلے میں فائدہ اٹھاؤں گا اس کتاب سے جس کا تذکرہ پہلے بھی کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، کہ جو میں نے PhD میں لکھی تھی، اور جس کا موضوع ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر ہے 146. کہ یہ قدری کون لوگ ہیں. القدریہ ہم نفاة القدر. قدریہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو تقدیر کو نہیں مانتے. وهم الذين يعتقدون بأن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادے میں، اپنی قدرت میں مکمل طور پہ خود مختار ہے، آزاد ہے. وَلَيْسَ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ. بندے کے ارادے میں، بندے کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اللہ کی قدرت کا کوئی کردار نہیں ہے. وَيَقُولُونَ، مزید کہتے ہیں قدری لوگ، إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مَخْلُوقَةً لِلَّهِ، کہ بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق نہیں ہیں. وَإِنَّمَا الْعِبَادُ هُمُ الْخَالِقُونَ لَهَا. ہر بندہ اپنے عمل کا خود خالق ہے. نیکی کرے اس کا خالق وہ خود ہے، برائی کرے اس کا خالق وہ خود ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے، تمہاری افعال اور اعمال کا بھی خالق ہے.
لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے، گویا کہ خالق ایک نہ رہا، کئی خالق ہو گئے۔ اور مزید ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وَإِنَّ الذُّنُوبَ الْوَاقِعَةَ مِنَ الْعِبَادِ لَيْسَتْ وَاقِعَةً بِمَشِیئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، بندے جو گناہ کرتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے واقع نہیں ہوتے، یہ گناہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتے، یعنی کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا، بندہ گناہ کرنے پہ آ جائے تو اللہ کی مرضی نعوذ باللہ نہیں چلتی۔ وقالو، یہ کہتے ہیں، نحن نفعل ما لا يريد اللہ تعالی، ہم وہ افعال کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جن میں اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ وَنَقْدِرُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ، اور ہم وہ افعال کرنے پہ قادر ہیں جن کی قدرت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا۔ اور عام طور پہ قدریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے معتزلہ پہ، کیونکہ معتزلی جو ہیں تقدیر کے باب میں، تقدیر والے معاملے میں یہ قدری ہیں، تقدیر کے منکر ہیں۔ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ وَرِثُوا الْقَوْلَ بِهَذَا الْاعْتِقَادِ، یہ عقیدہ جو ہے تقدیر کے انکار کا، اس کے موجودہ وارث جو ہیں وہ معتزلی ہیں۔ اور رافضی جو ہیں، جو بعد میں آنے والے رافضی ہیں، وہ بھی اس باب میں معتزلی لوگوں کے مقلد ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اور رہا یہ معاملہ، چونکہ پی ایچ ڈی میں میرا جو موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں تعویلات کرنا، اس بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، تو اس کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے وہاں پہ میں نے تعارف کرایا ہے ان گروہوں کا جن کا تذکرہ آگے چل کر کثرت سے آنے والا تھا۔ تو تعارف میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فرقہ، یہ گروہ قرآن کریم کی یا احادیث کی نصوص کی تعویل کیوں کرتا ہے، اپنے کون سے غلط عقائد ہیں جن کی حفاظت کے طور پہ قرآن کریم کی آیات کا معنی تبدیل کر دیتا ہے، تعویل کرتا ہے۔ تو ان کے ایسے عقائد کون سے ہیں؟ تو ان کے وہی عقائد جو ابھی میں نے ذکر کر لی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ مانتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ نمبر 2 اللہ کی مشیت اور اللہ کی قدرت، بندے کے ارادے اور بندے کی قدرت میں اللہ کی مشیت اور قدرت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بندہ آزاد ہے، جو چاہے سو گناہ کرے، اللہ روکنا چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ تو یہ خلاصہ تھا قدریوں کا۔ اب ہم آتے ہیں جبریوں کی طرف۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا قدری جو ہیں یہ کون ہیں؟ آج کل معتزلی جو ہیں یہ قدری ہیں، آج کل کے رافضی جو ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں یہ بھی موجودہ ایام میں تقدیر کے منکر ہیں اور قدری ہیں۔ جبری کون لوگ ہیں؟ جبری جو ہیں نمبر 1 جہمی، جو صفات کے باب میں صفات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ تقدیر کے باب میں تقدیر کو اتنا مانتے ہیں، تقدیر کا اس قدر اس بات کرتے ہیں کہ اس معاملے میں اس قدر آگے نکل گئے کہ ہم نے ان کو جبری کہہ دیا، یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں، اس کی کوئی مشیت نہیں۔ اور اشاعرہ جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہیں وہ جبری ہیں۔ اب ان کا تعارف یہ صفحہ نمبر 130 ہے۔ تو یہاں پہ جہمیوں کا جب تعارف کرایا گیا تو جہمی کون ہیں؟ وہ جبری ہیں۔ تو تعارف ان کا یہ کروایا گیا ہے کہ جہمی لوگ منسوب ہیں جہم بن صفوان سمرقندی کی طرف، اور بہت سے علماء کرام نے ان کو 72 فرقوں سے خارج رکھا ہے، یعنی کہ ان کو 72 فرقوں میں شمار نہیں کیا، یعنی کہ یہ گمراہی میں کفر میں اتنا آگے نکل گیا کہ یہ 72 فرقوں کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اب رہے ان کے وہ عقائد جن کی وجہ سے تعویلیں کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے اسماء اور صفات کے منکر ہیں۔ نمبر 2 ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3 ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ نمبر 4 ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل کلام نہیں کرتا۔ اور نمبر 5 کہ یہ تقدیر کے اس بات میں غلو کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال پہ مجبور ہیں اور ان کی کوئی قدرت نہیں ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں تو درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ دائیں بائیں حرکت کر رہی ہوتی ہیں،
اور ٹہنیوں کا حرکت کرنے میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور جیسے راشا کا جو مریض ہے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اس ہاتھ کے کانپنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. کہتے ہیں بندے بالکل تقدیر کے باب میں ایسے ہی مجبور ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں، اور ان کی یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں دیا، اور روز قیامت زنا کرنے پہ اس کو جہنم میں اللہ ڈالیں گے، شراب پینے پہ اس کو سزا دی جائے گی، اور شرک کرنے پہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا جائے گا، اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے کیونکہ اس کو کوئی ارادہ ہی نہیں دیا گیا تھا، اختیار ہی نہیں دیا گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی کتنے گمراہ ہیں. تو اب امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دعا میں یہ جو الفاظ ہیں کہ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ مجھ پہ تیرا حکم جاری ہوتا ہے اور میرے بارے میں تیری قضا، تیری تقدیر عدل و انصاف پہ مبنی ہے. امام صاحب کہتے ہیں رد علی الطائفتین، اس میں انکار ہے، اس میں تردید ہے، اس میں رد ہے دو گروہوں پہ. نمبر ایک القدریہ، قدری الذین ینکرون عموم اقضیۃ اللہ فی عبدہ، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے معاملے میں عمومی فیصلوں کا انکار کرتے ہیں، عمومی قضاء کا انکار کرتے ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت، اہل حدیث، سلفی لوگ، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے کا سارا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تقدیر کو مان لیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، کہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا اور اب انسان اس کے مطابق گناہ کر رہا ہے اور اس پہ روز قیامت اسے سزا ملے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ درس میں اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور امام صاحب نے اس اشکال کا بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے اسلوب کے ساتھ اس کا رد کیا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ میں رد ہے قدریہ پہ جو بندے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی عمومی قضاء کا انکار کرتے ہیں. وَيُخْرِجُونَ أَفْعَالَ الْعِبَادِ عَنْ كَوْنِهَا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، اور یہ لوگ بندوں کے افعال کو اللہ کی قضاء و قدر سے خارج کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تقدیر میں بالکل کچھ نہیں لکھا ہوا، تو بندوں کے افعال کو یہ خارج کر دیتے ہیں قضاء و قدر سے. وَيَرُدُّونَ الْقَضَاءَ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، اور یہ قضاء کو لوٹاتے ہیں امر اور نہیں کی طرف. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مزید مطلب بیان کرنے سے پہلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے شفاء العلیل، وہ کتاب خاص ہے اسی موضوع پہ، تقدیر، قضاء، اللہ کی حکمت اور اللہ کے احکام کے پیچھے کیا علت ہوتی ہے، یہ اس کا موضوع ہے. وہاں پہ بھی امام صاحب نے ہماری اس دعا کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو وہاں پہ ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ لِلَّهِ حُكْمٌ نَافِذٌ فِي عَبْدِ، کہ قدریوں کے ہاں، تقدیر کے منکرین کے ہاں اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو بندے پہ نافذ ہو سوائے اس شرعی حکم کے جو اللہ تعالیٰ امر اور نہیں کے ساتھ دیتے ہیں. تو آپ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا شرعی حکم ہے. لیکن اللہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب نماز نہیں پڑھے گا. اب دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. یہاں پہ آ کے تقدیر میں اور اللہ کے شرعی حکم میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. لیکن ان کے ہاں نہیں، جو اللہ حکم دیتے ہیں، جس چیز سے اللہ روکتے ہیں، وہی انسان کی تقدیر ہے، وہی اللہ کی قضا ہے. تو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کی تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اللہ شرعی طور پہ حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھے. تو ان میں جو فرق ہے اس فرق کو یہ نہیں مانتے.
وَيَرُدُّونَ الْقَضَاءَ إِلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، اور یہ قضاء کو لٹا دیتے ہیں امر اور نہیں کی طرف۔ اور یہاں پہ شاید کسی کو لگے کہ ان کا عقیدہ شاید اچھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس عقیدے میں قرآن و حدیث کی ان بہت سی نصوص کا انکار ہے، ان کے ساتھ کفر ہے، جن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ تقدیر میں درج ہے۔ اور اس میں دوسرے نمبر پہ اللہ کے علم کا انکار ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے یا کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ماضی، حال، مستقبل کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان امور کو بھی جانتے ہیں جو نہ واقعہ ہوئے نہ واقعہ ہوں گے، لیکن اگر واقعہ ہوتے تو کیسے ہوتے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وعلی الجبریہ، تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ان الفاظ میں دوسرے نمبر پہ رد ہے جبری لوگوں پہ، یہ کہ جو تقدیر کے معاملے میں یہ مانتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے۔ الذین یقولون، جو کہتے ہیں کل مقدور عدل، کہ ہر وہ چیز جو تقدیر میں ہے وہی عدل و انصاف ہے۔ فلا يبقى لقوله عدل في قضاؤك فائدہ، اگر ان کی بات مان لی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ کہ اے میرے اللہ، میرے بارے میں تیری ہر قضا عدل و انصاف پہ مبنی ہے، ان الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فإن العدل عندهم، کیونکہ جبری لوگوں کے ہاں عدل کیا ہے؟ کل ما يمكن فعله، ہر وہ کام جس کا کرنا ممکن ہے وہ عدل ہے۔ والظلم هو المحال لذاته، اور ظلم وہ ہے جو فی نفسه محال ہو، جسے کرنا ناممکن ہو۔ اچھا، یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ اتنی وضاحت کے ساتھ امام صاحب نے بیان نہیں کیے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انہی کی دوسری کتاب شفاء العلیل کی طرف، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 1349 ہے۔ امام صاحب یہاں پہ کہتے ہیں اما القدریہ الجبریہ، جہاں تک تعلق ہے جبریوں کا، فعندهم الظلم لا حقیقت له، تو ان کے ہاں ظلم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بل هو الممتنع لذاته، وہ ظلم جو ہے وہی ہے جس کا ہونا ناممکن ہے، الذي لا يدخل تحت القدرہ، جو قدرت کے میں داخل نہ ہو سکے، جو آپ کر نہ سکیں، جو اللہ کر نہ سکے، وہ ہے ظلم۔ فلا يقدر الرب تعالی عندهم على ما يسمى ظلما، تو ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے جس کو ظلم کہا جا سکے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے جس کو ظلم کہا جا سکے۔ حتیٰ یقال، یہاں تک کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ترک الظلم وفعل العدل، کہ اللہ نے ظلم کو ترک کیا، ظلم نہیں کیا اور عدل کیا، تو یہ الفاظ کہے نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس کی قدرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ قدرت ہے لیکن اللہ نے کام کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم کیا نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ فعلی قولہم لا فائدۃ من قولہ عدل فی قضاؤک، تو ان کے عقیدے کے مطابق ان الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اے اللہ، میرے بارے میں تیری ہر قضا، تیرا ہر فیصلہ عدل انصاف پہ مبنی ہے۔ بل ہوا بمنزلۃ ان یقال نافذ فی قضاؤک ولا بد، بلکہ اس کا مطلب وہی ہو گیا جو پہلے جملے کا مطلب ہے کہ ماض فی حکمک، کہ میرے بارے میں تیرا ہر حکم جاری ہو کر رہتا ہے۔ وعلی قولہم، ان کے عقیدے کے مطابق، امام صاحب کی گفتگو بڑی اہم ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق فلا یکون ممدوحا بترک الظلم، اللہ نے بندوں پہ ظلم نہیں کیا
اس پہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جب وہ ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو پھر اس نے ظلم نہیں کیا تو اس میں اس کی حمد و ثنا کیا بیان کی جائے؟ اذ لا یمدح بترک المستحیل لذاتہ، کیونکہ اللہ کی اس بات پہ حمد و ثنا نہیں بیان کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق لا فائدۃ فی قولہ انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے حدیث قدسی میں کہ میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، تو ان کے نزدیک یہ الفاظ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان کے ہاں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ انی حرمت علی نفسی ما لا يدخل تحت قدرتی وهو المستحیلات، کہ میں نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی ہیں جو میں کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، جو ناممکن ہیں۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کریں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کی قدر و قیمت کو ہی ختم کر دیا ہے۔ ولا فائدۃ فی قولہ فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو ان الفاظ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے عقیدے کے مطابق کہ بندے کو روز قیامت اللہ کی طرف سے کسی ظلم کا خطرہ نہیں ہوگا، نہ نیکیوں میں کسی قسم کی کمی کا خطرہ ہوگا۔ فإن كل أحد لا يخاف من المستحيل لذاته أن يقع، ان الفاظ کا فائدہ کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ کوئی بھی آدمی ایسے کام سے نہیں ڈرتا جو ناممکن ہو۔ آپ ڈرتے اس کام سے ہیں جس کے ہونے کا خطرہ ہو کہ کہیں آپ کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن وہ کام جو ہونا ممکن ہی نہیں اس سے آپ ڈریں گے کیوں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم کرنا، کسی کے گناہوں میں اضافہ کر دینا، کسی کی نیکیوں میں کمی کر دینا اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور ان کے عقیدے کے مطابق، کن کے عقیدے کے مطابق گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ جبریوں کے بارے میں، جی۔ تو جبریوں کے عقیدے کے مطابق ولا فائدۃ فی قولہ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ میں بندوں پہ کسی قسم کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان الفاظ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارادہ کر بھی لیں تو اللہ ظلم کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے۔ ولا فی قولہ وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی ان الفاظ کا کوئی فائدہ ہے کہ میں بندوں پہ قطعاً کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلط عقیدہ اپنایا جائے تو قرآن کریم کی کتنی نصوص پہ زد پڑتی ہے اور کتنی نصوص کی تعویل کرنا پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ رد ہے ان الفاظ میں قدریوں کے عقیدے کے اوپر بھی اور جبریوں کے عقیدے کے اوپر بھی۔ تو جبریوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتے کسی قسم کا ظلم کرنے کی۔ فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، تو جبریوں کے ہاں عدل وہ کام ہے جس کا کرنا ممکن ہو، والظلم هو المحال لذاته، اور ظلم وہ ہے جو فی نفسه محال ہو، جسے کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ فكأنه قال، گویا کہ جبریوں کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ہمیں سکھائے ہیں کہ ماض ونافذ فی قضاؤک، کہ مجھ پہ تیری قضا جاری ہوتی ہے اور نافذ ہوتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ، اور اگر ہم اس کا یہ معنی لیں تو یہی معنی تو پہلے جملے کا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ ماضٍ فی حکم کا، پھر تو دونوں میں کوئی فرق ہی نہ رہا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَقَوْلُهُ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ جو آپ نے اس بندے کو سکھائے ہیں جو پریشان ہے، ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کہ اسألک بکل اسم ھو لک، کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور سوال کرتے ہوئے تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں توسل الیہ باسمائہ کلھا، اس میں اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا جا رہا ہے اللہ کے تمام ناموں کا، اس میں واسطہ بنایا جا رہا ہے اللہ کے تمام ناموں کو۔ ما علم العبد منہا وما لم یعلم، اللہ کے ان ناموں کو بھی جو بندے کو معلوم ہیں
وما لم یعلم، اور اللہ کے ان ناموں کو بھی واسطہ بنایا جا رہا ہے جو بندے کو معلوم نہیں ہے. وَهَذِهِ أَحَبُّ الْوَسَائِلِ إِلَيْهِ، اور یہ وسیلہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا، یہ جو وسیلہ ہے اللہ کی طرف اختیار کیے جانے والے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی وسیلے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وسیلہ ہے. وَهَذِهِ أَحَبُّ الْوَسَائِلِ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تمام وسیلوں میں سے سب سے زیادہ محبوب وسیلہ ہے. کیوں جی یہ محبوب ہے؟ فَإِنَّهَا وَسِيلَةٌ بِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ الَّتِي هِيَ مَدْلُولُ أَسْمَائِهِ، کیونکہ یہ وسیلہ ہے اللہ کی صفات کا اور اللہ کے ان افعال کا جو اللہ کے ناموں کا معنی اور مفہوم ہیں. اور یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کے حکم کے مطابق ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے سے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، تو آپ جب اس وسیلے کو اختیار کریں گے تو یہ وہ وسیلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر یہاں پہ امام صاحب نے کم گفتگو کی ہے. ذرا شفاء العلیل میں دیکھیے، 1356 صفحہ ہے، وہاں پہ امام صاحب ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَىٰ أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے نام اللہ کی مخلوقات میں سے نہیں ہیں. بل هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، بلکہ یہ نام وہ نام ہیں جو خود اللہ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں. وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس دعا میں یہ نہیں کہا بِكُلِّ اسْمٍ خَلَقْتَهُ لِنَفْسِكَ کہ اے اللہ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے پیدا کیا ہے، جو تو نے ایجاد کیا ہے. وَلَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً لم يسألہ بها، بلکہ اگر اللہ کے نام اللہ کی مخلوق ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ناموں کا اللہ کو وسیلہ نہ دیتے. فإن اللہ لا يقسم علیہ بشیء من خلقہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں دی جائے گی. فالحدیث صریح، تو یہ حدیث واضح ہے اس معاملے میں کہ فی ان اسماءہ لیست من فعل الآدمیین و تسمیاتہم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام یہ بندوں نے نہیں مقرر کیے. وَأَيْضًا فَإِنَّ أَسْمَاءَهُ مُشْتَقَّةٌ مِّن صِفَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ماخوذ ہیں، اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ قدیم ہیں. فَأَسْمَاءُهُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ بھی قدیم ہیں، مخلوق نہیں ہیں. آگے چل کے مزید کہتے ہیں کہ اس دعا میں یہ جملہ بھی آتا ہے نا کہ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اے اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں، جو تو نے کسی کو نہیں بتائے. تو امام صاحب کہتے ہیں دلیل، یہ الفاظ دلیل ہے اس بات کی کہ علی ان اسماءہ اکثر من 99، اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں بلکہ 99 سے کہیں زیادہ ہیں. وَأَنَّ لَهُ أَسْمَاءً وَصِفَاتٍ اسْتَأْثَرَ بِهَا فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ لَا يَعْلَمُهَا غَيْرُهُ، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ایسے نام ہیں، اللہ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، علم غیب میں اللہ کے پاس ہیں. اللہ نے وہ کسی کو نام نہیں بتائے، کسی کو وہ صفات نہیں بتائیں. اب ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بخاری شریف کی حدیث پیش کرے جس میں 99 ناموں کا تذکرہ آیا ہے، تو امام صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِلَّهِ 99 اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ لَهُ غَيْرُهَا، کہ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے، ان کا معنی مفہوم سمجھے، جنت میں داخل ہوگا. اس میں 99 سے زیادہ ناموں کی نفی نہیں ہے، اس حدیث میں 99 سے زیادہ ناموں کا انکار نہیں ہے. والکلام جملۃ واحدہ، یہ آپ کو تب سمجھائے گی جب آپ اس کی ترکیب سمجھیں گے. یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں یہ ایک ہی جملہ ہے، یہ دو جملے نہیں ہیں. جب آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک ہی جملہ ہے
تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے لفلان 100 عبد اعدهم لتجارہ، فلاں آدمی کے 100 ایسے غلام ہیں جن کو اس نے تجارت کے لیے تیار کیا تاکہ ان سے کاروبار کرے۔ تو کیا آپ اس سے یہ سمجھے ہیں کہ اس کے پاس صرف 100 غلام ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ 100 غلام تجارت کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی غلام ہو سکتے ہیں جو تجارت کے لیے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں ایسی کوئی آدمی کہے لہو 100 فرس اعدها للجہاد، فلاں آدمی کے پاس 100 ایسے گھوڑے ہیں جنہیں اس نے تیار کیا کس کام کے لیے؟ جہاد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 کے علاوہ گھوڑے ہیں ہی نہیں اس کے پاس۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جن کو جو کوئی یاد کر لے جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ 99 سے زیادہ نام ہے ہی نہیں۔ پھر کہتے ہیں وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ، جمہور کا یہی قول ہے کہ اللہ کے نام 99 سے کہیں زیادہ ہیں۔ وَخَالَفَهُمْ ابن حزم، اور جمہور کی اس معاملے میں مخالفت کس نے کی ہے؟ امام ابن حزم نے۔ فَزَعَمَ، تو امام ابن حزم کا یہ گمان ہے کہ ان اسماءہ تعالی تنحصر فی ھذا العدد، کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 میں محصور ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وقد دل الحدیث علی ان التوسل الیہ سبحانہ باسمائہ وصفاتہ احب الیہ وانفع للعبد من التوسل الیہ بمخلوقاتہ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلے کے طور پہ اللہ کے ناموں کو پیش کرنا، اللہ کی صفات کو پیش کرنا، یہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے اور بندے کے لیے بھی زیادہ مفید ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ اللہ کی مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دے، اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا وسیلہ دے۔ اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اپنی کتاب الفوائد کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں وَقَوْلُهُ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي، کہ دعا میں یہ کہنا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ کہتے ہیں الربیع، یہاں پہ ربیع سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ربیع المطر الذی یحیی الارض، ربیع اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ بارش نازل نہیں ہو رہی ہوتی، زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کو زندہ کرتی ہے۔ کون یہ زمین؟ شبہ القرآن بہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو تشبیہ دی ہے بہ، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ آپ میرے ساتھ ہیں، بارش کے ساتھ۔ کیوں؟ لحیات القلوب بہ، کہ جیسے بارش کے ساتھ زمین زندہ ہوتی ہے ایسے ہی قرآن کے ساتھ کیا زندہ ہوتے ہیں؟ بندوں کے دل۔ وَكَذَلِكَ شَبَّهَهُ اللَّهُ بِالْمَطَرِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ بھی۔ یہاں پہ جو دعا ہے یہاں پہ قرآن کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ مطر کے ساتھ اور ربیع کے ساتھ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے بارش کے ساتھ۔ وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الْحَيَاةُ وَالنُّورِ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الْإِضَاءَةُ وَالْإِشْرَاقُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ تذکرہ کیا ہے پانی کا بھی اور تذکرہ کیا ہے نور کا بھی۔ أَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بارش اور پانی۔ اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، کیا ہو گیا؟ نور۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جمع کیا ہے یہاں پہ اس پانی کو جس کے ساتھ زندگی ملتی ہے اور اس نور کو جس سے روشنی ملتی ہے۔ کما جمع بینہما سبحانہ فی قولی، جیسا کہ اللہ نے ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے اپنے اس فرمان میں انزل من السماء۔ کن دو چیزوں کو اللہ نے جمع کیا جی؟ ہاں، پانی کو اور نور کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں آیت نمبر 17 میں 17 میں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ۔ یہ سورہ رعد ہے اور آیت نمبر اس کی 17، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا
تو یہ پانی کا تذکرہ آ گیا، اور یہاں پہ پانی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، وہی اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرہا، تو نالے جو ہیں وہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی لے کر بہہ پڑے۔ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو جو بارشی نالے ہیں، برساتی نالے ہیں، وہ اپنی اپنی گنجائش کے مطابق پانی لے کر بہہ پڑتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب قرآن نازل ہوتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے، تو انسانوں کے دل اپنی اپنی وسعت کے مطابق وہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو جب بارش نازل ہوتی ہے، نالے بہہ پڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پانی کا ریلا، سیلاب، وہ اپنے اوپر اٹھاتا ہے زبد الرابیہ، جاگ کو۔ رابیہ جو کیا ہوتی ہے؟ پانی کے اوپر چڑھی ہوتی ہے، جاگ اوپر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ کیا ہے، پھر کہا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، کہ زیورات حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو وہ آگ پہ گرم کرتے ہیں، ان پہ بھی اسی طرح جاگ چڑھتا ہے۔ سونا جو ہے جب اس کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی میل، اور ایسے ہی لوہا گرم کریں تو اس کے اوپر بھی میل۔ تو دیگر چیزیں جو ہیں جن سے آپ دنیاوی ساز و سامان تیار کرتے ہیں، زیورات حاصل کرتے ہیں، چاندی وغیرہ، سونا، یہ چیزیں، ان کے اوپر بھی جاگ ایسے ہی آتا ہے جیسے پانی کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ پہلے مثال دی ہے پانی کی، اور پھر نور کی روشنی کی۔ تو امام ابن القیم کہہ رہے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات میں ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں وفی قولہ، ایک مثال دے کے فارغ ہو گئے امام ابن القیم۔ کس چیز کی مثالیں دے رہے ہیں بھلا؟ کہ آگ اور پانی کو، پانی اور نور کو، روشنی کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ایک ہی مقام پہ، جیسے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں فی قولہ، اور اللہ کے اس فرمان میں بھی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، ان کی مثال کن کی؟ منافقین کی۔ منافقین کی مثال، ان کی حالت کمثل الذی، اس آدمی کی حالت کی طرح ہے جس نے بہت اچھی طرح آگ جلائی، آگ بھڑکائی۔ اب یہاں پہ تذکرہ کس کا آ گیا ہے؟ آگ کا، نور کا، روشنی کا۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس نے روشن کر لیا، جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اس آدمی کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، ان چیزوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ مثال اللہ نے دی ہے منافقین کی، کہ جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو ہدایت ملتی ہے اور ان کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ لیکن جب منافقت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کو واپس لے لیتا ہے، اس نور کو چھین لیتا ہے، پھر دوبارہ سے اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے مثال جو دی ہے وہ کس کے ساتھ دی ہے؟ نور اور نار کے ساتھ۔ ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جو آیت ابھی پہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 تھی، 17۔ ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 او کصیب من السماء، یا ان کی مثال منافقین کی اس بارش کی طرح ہے جو کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ اوپر سے۔ ان کی مثال اس بارش کی طرح جو اوپر سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، اس میں چمک بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن ہے، اوپر سے نازل ہوا ہے، اس میں تاریکیاں بھی ہیں۔ قرآن میں تاریکیاں ہو سکتی ہیں جی؟ مراد یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ لے لیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی،
جہاد کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی. وبرق، اور اس میں فائدے بھی ہیں، ہدایت ملتی ہے، دنیاوی کامیابی بھی ملتی ہیں، آخرت بھی کامیابیاں ملتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ نے منافقین کی مثال پہلے دی ہے نور اور نار کے ساتھ، اور پھر دی ہے کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. وفی قولہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کے اس فرمان میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا کیا ہے؟ نور ہے. یعنی کہ آسمانوں و زمین میں جو نور ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے. دونوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ بھی نور ہے، اور جتنا نور موجود ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور ہے، جو ہدایت ملتی ہے، اس کی مثال اس تاک کی طرح ہے جس میں کیا ہو؟ چراغ ہو. اور چراغ بھی کہاں ہو؟ نہیں، چراغ کس میں ہو؟ شیشے میں بند ہو، فانوس میں ہو. پرانے زمانے میں لالٹینیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی نا، اس میں پرانے زمانے کے لوگ جب اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو وہ شیشے کے اندر بند ہوتا تھا نا، وہ یعنی کہ چراغ. کیوں؟ تاکہ ہواؤں سے بجھنے نہ پائے. اور اس کو اگر آپ رکھ دیں تاک میں تو روشنی میں اضافہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی ہدایت ہے وہ ایسے ہی مضبوط قسم کی ہدایت ہے. تو بہرحال اللہ نے یہاں پہ مثال بیان کی کس کی؟ نور کی. آگے چلیے، یہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 35. ثم قال، پھر اللہ نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں 43 میں، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں کن کو؟ بادلوں کو. ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ بادلوں کے حصے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتے ہیں. تو پہلے اللہ نے بات کی ہے نور کی، اور اب بادل کی، جس میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. فتضمن الدعاء، تو یہ دعا جو ہے یہ مشتمل ہے اس بات پہ. کون سی دعا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری، کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. یہ دعا جو ہے یہ مشتمل ہے اس بات پہ کہ ان یحیی قلبہ، کہ اللہ بندے کے دل کو زندہ کر دے، بربیع القرآن، قرآن کی بارش کے ساتھ، وان ینور بہ صدرہ، اور اللہ تعالی بھی اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ منور کر دے صدرہ، بندے کے سینے کو. فتجتمع لہ الحیات والنور، تو بندے کو دونوں چیزیں مل جائیں گی، زندگی بھی مل جائے گی اور نور بھی مل جائے گا. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 122 میں 122، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص جو مردہ ہو، مراد کیا ہے؟ کافر ہو، مشرک ہو. کیا وہ شخص، اور کیا وہ شخص جو مردہ ہو، فاحییناہ، تو ہم نے اس کو زندہ کیا ہو. زندہ کس چیز کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور کر دیا ہو، اس کو نور دے دیا ہو، ایسا نور یمشی بہ فی الناس، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہو. تو کیا یہ آدمی کمن مثلہ فی الظلمات، اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، وہ کسی بھی شکل میں ان تاریکیوں سے نکلنے والا نہیں ہے. پہلا مومن، دوسرا کیا ہے؟ کافر. تو اللہ نے ان دونوں کی مثالیں دی ہیں. تو یہاں پہ پہلے آدمی کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تک وہ کافر تھا تو کیا تھا؟ مردہ تھا. زندہ کب ہوا؟ جب مسلمان ہوا، جب اس نے قرآن کو تھام لیا، جب اس نے ایمان کو اپنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو نور دیا ہے، قرآن دیا ہے، ہدایت دی ہے، جس کی مدد سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اور دوسرا آدمی اندھیروں میں ہے کیونکہ اس کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پہ دل کا تذکرہ بھی آیا ہے، سینے کا تذکرہ بھی آیا ہے. تو امام صاحب اس بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الصَّدْرُ أَوْسَعَ مِنَ الْقَلْبِ، چونکہ سینہ دل سے زیادہ کیا ہے؟ وسیع ہے.
تو کان النور الحاصل لہو، تو وہ روشنی الحاصل لہو جو اس کو ملتی ہے، کس کو؟ سینے کو، یسری منہ الی القلب، وہ یہاں سے سریت کر جاتی ہے، چلی جاتی ہے کہاں؟ دل تک. لأنه قد حصل لما ہوا اوسع منہ، کیونکہ یہ نور اس چیز کو مل چکا ہے جو دل سے زیادہ کیا ہے؟ وسیع ہے. دل سے زیادہ وسیع کیا ہے؟ سینہ. سینے کو نور مل گیا تو سینے کے اندر ہی دل ہے، تو وہاں پہ بھی نور پہنچ جاتا ہے. وَلَمَّا كَانَتْ حَيَاةُ الْبَدَنِ وَالْجَوَارِحِ كُلِّهَا بِحَيَاةِ الْقَلْبِ تَصِلُ الْحَيَاةُ مِنْهُ إِلَى الصَّدْرِ ثُمَّ إِلَى الْجَوَارِحِ. اچھا، نور کی باری آئی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ نور دعا کیا کی؟ یا اللہ میرے سینے کو منور کر دے، میرے سینے کو نور سے بھر دے. اور امام صاحب کہتے ہیں سینے میں نور پہنچ گیا تو خود بخود ہی کہاں تک پہنچ جائے گا؟ دل تک. اچھا، لیکن دوسری طرف یہ کہا ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا پانی بنا دے. کہتے ہیں چونکہ بدن کی زندگی اور تمام اعضاء کی زندگی جو ہے وہ دل کی زندگی کے ساتھ مرتبط ہے، مربوط ہے. یعنی کہ دل زندہ ہوگا تو بدن زندہ ہے، دل زندہ ہوگا تو تمام اعضاء کام کریں گے. کہتے ہیں چونکہ بدن کی حیات اور تمام اعضاء کی حیات، زندگی، یہ مربوط ہے، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ دل کی زندگی کے ساتھ. تسری الحیات منہ، زندگی اس سے چلتی ہے، سرایت کرتی کس سے؟ دل سے. الی الصدری، کس کی طرف؟ سینے کی طرف. ثم الی الجوارح، پھر سینے سے تمام اعضاء کی طرف. کہتے ہیں چونکہ صورتحال یہ ہے اس لیے سأل الحیات لہو بالربی، تو آپ نے سوال کیا ہے اس کے لیے زندگی کا، کس کے لیے؟ دل کے لیے. بالربی، اس ربی کے ساتھ، اس بارش کے ساتھ، الذی ہوا مادتها، جو زندگی کا مادہ ہے. زندگی اس میں ہوتی ہے، کس میں؟ پانی میں. زندگی وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے، کس سے؟ پانی سے. اچھا، یہ گفتگو ہوگی. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اس کے بعد کیا ہے؟ وجلاء وذهاب ہمی، اور قرآن کو بنا دے میرے غموں کو دور کرنے والا اور میرے ہم کو دور کرنے والا. تو اب بیان کریں گے امام صاحب کہ حزن ہم میں کیا فرق ہے اور اس بارے میں کیا مزید وضاحت ہے. کہتے ہیں ولما کان الحزن والہم والغم یضاد حیات القلب واستنارتہ سأل ان یکون ذہابها بالقرآن، اور چونکہ غم اور ہم اور غم، اردو ہماری یعنی کہ مقابلہ نہیں کر سکتی عربی کا. اب عربی میں دیکھیں حزن کے لیے الگ لفظ ہے، غم کے لیے الگ لفظ ہے، اور ہم کے لیے الگ لفظ ہے، اور تینوں میں فرق ہے. وہ خود بتائیں گے امام صاحب، میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ چل کے خود بتانے لگے ہیں. لیکن ہماری اردو میں ہم غم ہی غم بولنے کے لیے مجبور ہیں. اور چونکہ حزن، ہم اور غم یہ متضاد ہیں دل کی زندگی کے اور دل کی روشنی کے. یعنی کہ اگر غم ہوگا اور ٹینشنیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ دل میں وہ زندگی نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے، دل میں وہ نور نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. کہتے ہیں سآلہ، اس لیے آپ نے سوال کیا ہے، ان یکون ذہابها بالقرآن، کہ ان چیزوں کو دور کیا جائے، اللہ تعالیٰ دور کر دیں کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. ان چیزوں کا ازالہ ہو جائے قرآن کے ذریعے. فإنها أحرى ألا تعود، کیونکہ پھر یہ چیزیں زیادہ لائق ہوں گی اس بات کے کہ واپس نہ آئیں. یعنی کہ جب قرآن کے ذریعے ان کو دور کیا جائے گا، جب قرآن کے ذریعے غم کو، ٹینشنوں کو دور کیا جائے گا، پھر امید ہے کہ یہ چیزیں واپس، یہ غم واپس نہیں آئے گا، ٹینشن واپس نہیں آئے گی. وَأَمَّا إِذَا ذَهَبَتْ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ، اور اگر یہ چیزیں دور ہو جائیں غیر قرآن کے ساتھ، غیر قرآن کیا ہو سکتا ہے؟ من صحت، اچھی صحت کے ساتھ، اور دنیا، یا دنیا مل گئی اتنی زیادہ جس سے غم دور ہو گئے، او جاہن، یا مقام مل گیا ہے، شان و شوکت مل گئی ہے جس سے یہ غم دور ہو جائیں، او زوجتن، یہ بیوی ایسی مل گئی ہے جس سے غم دور ہو جائیں، او ولدن، یا اولاد ایسی مل گئی جس سے غم دور ہو جائیں، فإنها تعود بذهاب ذلك، تو یہ غم واپس آئیں گے، یہ ٹینشنیں واپس آئیں گی اس چیز کے چلے جانے سے جس چیز کے آنے سے یہ چیزیں دور ہوئی تھی. آپ کے غم دور ہوئے اچھی بیوی ملنے کی وجہ سے، بیوی فوت ہو گئی، غم واپس آئیں گے.
آپ کے غم دور ہوئے اچھی اولاد ملنے کی وجہ سے، اولاد فوت ہو گئی یا روٹھ گئی یا آپ کو چھوڑ کے چلی گئی، تو آپ کے غم کیا آئیں گے؟ واپس آئیں گے۔ اچھی صحت تھی اس لیے آپ کے غم دور تھے، جب بیماری آئے گی تو غم واپس آئیں گے۔ کہتے ہیں والمکروہ الوارد علی القلب، وہ ناپسندیدہ چیزیں جو دل پہ وارد ہوتی ہیں، دل پہ واقع ہوتی ہیں، دل پہ حملے کرتی ہیں، ان کان من امر ماض، یہ چیزیں اگر کسی گزشتہ معاملے کی وجہ سے ہیں تو احدث الحزن، تو یہ چیزیں پھر کیا پیدا کرتی ہیں؟ غم کو، الحزن کو۔ فرق بتانے لگے ان الفاظ میں، کہتے ہیں کہ وہ ناپسندیدہ چیزیں جو دل میں آتی ہیں، کوئی آپ نے سن لیا، کسی نے آپ کی غیبت کیا تو آپ پریشان ہو گئے، اس قسم کی چیزیں جو دل پہ وارد ہوتی ہیں، اگر ان کا تعلق ہے، اگر وہ چیزیں ہیں ماضی کے معاملے کی وجہ سے، تو احدثا، تو وہ چیزیں کیا پیدا کریں گی؟ حزن کو۔ وَإِنْ كَانَ مِن مُسْتَقْبَلٍ، اور اگر دل پہ وارد ہونے والی ناپسندیدہ چیز ایسی ہے کہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے، احدث الہم، تو پھر وہ چیز کیا پیدا کرے گی؟ ہم کو، ٹینشن کو، قلق کو۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمْرٍ حَاضِرٍ، اور اگر یہ چیز ہے موجودہ معاملے کی وجہ سے، تو احدث الغم، تو پھر یہ کس چیز کو پیدا کرے گی؟ غم کو۔ یعنی کہ عربی کے لحاظ سے فرق ہے کہ وہ چیز جو آپ کے دل کو پریشان کر رہی ہے، اگر وہ ماضی کا کوئی معاملہ ہے، ماضی میں آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہے یا آپ کی دکان کو آگ لگ چکی تھی، اس کو سوچ سوچ کے آپ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ غم۔ اور اگر وہ چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، میری نوکری ختم ہونے والی ہے، آئندہ مہینے، آئندہ سال میں کہاں سے سیلری لیا کروں گا، تو اگر مستقبل کا مسئلہ ہے تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم، آپ ٹینشن کہہ لیں۔ اور اگر موجودہ معاملہ ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ غم۔ آج کل کوئی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ غم کہا جائے گا۔ تو عربی میں ان تینوں چیزوں کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو یعنی کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ اب اگر نیا مسئلہ ہم شروع کریں گے تو پھر وہ مکمل نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں اور اذکار پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ان سے اپنے عقائد اور اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔